کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے بڑھ جائیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی زیادہ بدتمیز ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کوئی ہلکی سی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو ایک دم سے آگے سے جھپٹ کے پڑتے ہیں۔ تو اٹس بیٹر فار یو کہ آپ لوگ ان کو منہ ہی مت لگائیں۔ بس آپ نے پہچان لیا کہ یہ حد درجے کے بدتمیز ہیں تو آپ لوگوں کو ان سے سائڈ پہ رہنا چاہیے۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، مگر اپنا کون ہے یہ وقت دکھاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہیں، ہر دکھ سکھ میں آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، لیکن جیسے ہم پہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی مشکل ٹائم آ جاتا ہے تو سب سے پہلے وہی لوگ بھاگتے ہیں جو ہمیں یہ یقین دلا رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم آپ کے لیے کچھ بھی کر جائیں گے۔ لیکن ٹائم آنے پہ وہی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمارا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ سو ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دینا چاہیے۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی جاتی ہیں۔ جب تک آپ عمل نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ اچھے سے نہیں رہیں گے، کسی کو آپ ہیلپ نہیں کریں گے، کسی کے بارے میں اچھا نہیں سوچیں گے، تب تک آپ اچھے انسان نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، بہت اقوال زری بتاتے ہیں، لیکن وہ اس چیز پہ عمل نہیں کرتے، تو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھی جو باتیں ہوتی ہیں وہ کہیں پہ بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو جب تک ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے، ان چیزوں کو ہم لوگ فالو نہیں کریں گے، تب تک ہم اچھے انسان نہیں بن سکتے۔ سو کوشش کیجئے کہ آپ ایک اچھے انسان بن جائیں، ایک ایسے انسان بن جائیں جو دوسروں کی ہر ٹائم ہیلپ کے لیے تیار رہے۔ جب آپ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تم مجھے پکارو میں تمہاری سنوں گا۔ جب آپ اللہ کو پکارتے ہیں، جب آپ اس سے مدد مانگتے ہیں تو وہ انہی لوگوں کو آپ کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے جو آپ کے روح کے ساتھی ہوتے ہیں، جو آپ کے دل کے ساتھی ہوتے ہیں۔ اور تمام ایسے لوگ جو منافقت کا لبادہ اوڑھ کے آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی اصلیت آپ لوگوں کو دکھا کے ان کو آپ کی زندگی سے بہت دور نکال دیتا ہے۔ سو آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں آپ لوگ ہر ٹائم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو آپ کے قریب کر دے گا جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جن کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے۔ جو لوگ آپ کے ساتھ مخلص ہوں گے، جو لوگ آپ کے ساتھ سنسیئر ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو آپ کے قریب کر دے گا اور ان لوگوں کو آپ سے دور کر دے گا جو منافق ہوں گے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر سب اپنی اپنی گزاریں تو۔ آج کل اپنی زندگی تو کوئی بھی نہیں گزارتا، ہر کوئی دوسرے کی ٹو میں لگا ہوا ہے کہ اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ سو آپ لوگ اپنے جو مقصد ہیں زندگی کا، جو آپ نے منصوبہ بنایا ہے زندگی کا، جو آپ لوگوں نے مقصد بنایا، آپ لوگوں نے اس کے اوپر ڈٹ جانا ہے، بس اسی پہ آپ لوگوں نے کام کرنا ہے۔ کبھی بھی کسی کی بھی زندگی میں تانک جھانک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہی والی چیزیں جو ہیں ہماری آخرت کو بھی خراب کر دیتی ہیں۔ زندگی جو ہوتی ہے نا بہت خوبصورت ہے اگر ہم اپنے کام سے کام رکھیں، اگر دوسروں کے عیبوں کو ہم تلاش نہ کریں تو زندگی جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ لیکن آج کل کے ٹائم میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، آج کل کے ٹائم میں ہر کوئی دوسرے کی زندگی میں تانک جھانک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ جب بھی آپ کوئی منصوبہ بناتے ہیں، کوئی کام کرنے کی ٹھان لیتے ہیں، ہمت کرتے ہیں، حوصلہ کرتے ہیں، تو وہاں کیا چیز ہوتی ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی راہ میں روڑے اٹکا دیتے ہیں، جو رکاوٹیں بن جاتے ہیں اور آپ کی ہمت جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے اپنی ہمت توڑنی نہیں ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات بھی کرے تو آپ لوگوں نے خاموشی سے اس چیز کو سننا ہے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھتے چلے جانا ہے اگر آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں کامیاب ہونا ہے۔ کیونکہ آپ لوگ جب کامیاب ہو جاتے ہو نا اپنی زندگی میں تو لوگ جو ہے وہ آپ سے جیلسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے آپ لوگوں نے کچھ کرنا ہے، ان لوگوں کے لیے آپ لوگوں نے کچھ بننا ہے جو آپ لوگوں کو خوش نہیں دیکھ سکتے، جو آپ لوگوں سے حسد کرتے ہیں۔ سو لوگوں کی باتوں پہ آپ لوگوں نے کان نہیں دھرنا، آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اسٹرگل کرنی ہے، اور زندگی میں آپ لوگوں نے وہ مقام اچیو کرنا ہے جس کی آپ نے کبھی خواہش کی تھی، جو آپ کی منزل ہے۔ اپنی منزل کو پانے کے لیے آپ لوگوں نے ڈٹ جانا ہے اور لوگوں کی باتوں کو آپ لوگوں نے بالکل بھی نہیں سننا، اس چیز پہ آپ لوگوں نے دھیان دینا ہی نہیں ہے۔ جب انصاف میں طاقت نہیں ہوتی تو چوروں، ڈاکوؤں اور قاتلوں کے پاس طاقت آ جاتی ہے۔ جب کسی معاشرے میں انصاف کم ہو جاتا ہے تو وہاں پہ لوگ جو ہے وہ چوری کرنے شروع ہو جاتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں انصاف نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو جب انصاف میں طاقت نہیں رہتی تو قاتل بھی جو ہے وہ غریبوں کو جو ہے وہ مار دیتے ہیں، کیونکہ ان کی کوئی سننے والا نہیں ہوتا، انصاف نہیں ہوتا۔ سو کوشش کیجئے کبھی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی مت کریں آپ۔ سمجھ نہ آیا زندگی تیرا یہ فلسفہ، ایک طرف کہتی ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے
اور دوسری طرف کہتی ہے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، وقت کو گزرنا ہے، وقت گزر جاتا ہے، وقت کبھی بھی کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ وقت کو وقت دے کے دیکھو، وقت تمہارا وقت بدل دے گا۔ آپ جب وقت کو وقت دیں گے، محنت کریں گے، ہر چیز جو ہے وہ ٹائم پہ کریں گے تو آپ کی زندگی میں جو ہے وہ کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں گی۔ لیکن اگر آپ وقت کو ویسٹ کرو گے تو وقت آپ کو ویسٹ کر دے گا۔ ٹائم جو ہے وہ کبھی بھی کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ یہ زندگی کا فلسفہ ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، لیکن ہم بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی آئے گا ہماری جیب میں پیسے ڈالے گا تو ہماری زندگی کی تمام خواہشات جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، بنا بنایا کھانا ہمارے منہ کے آگے رکھ دیا جائے گا۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا، آپ لوگوں نے خود اسٹرگل کرنی ہے، خود محنت کرنی ہے۔ رفتہ رفتہ ہی سیکھی ہے دنیا داری، ورنہ ہم بھی قسم کھانے والوں کو سچ مانتے تھے۔ آہستہ آہستہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے، جیسے جیسے حالات آگے جاتے ہیں، ویسے ویسے جو ہے ہمیں دنیا داری جو ہے وہ سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، لوگوں کی باتوں کی سمجھ آ جاتی ہے کہ لوگ کیسے تھے اور ہم ان کو کیسا سمجھ رہے تھے۔ آج کل کے دور میں کوئی بھی آپ کا سگا نہیں ہے، کوئی بھی آپ کا اپنا نہیں ہے، لوگ باتوں کی حد تک صرف آپ کے اپنے ہیں۔ لوگ قسم اٹھا دیتے ہیں لیکن وہ ان کی قسمیں، ان کے وعدے جو ہیں وہ سب جھوٹے ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی بھی کسی کے وعدے کا، کبھی بھی کسی کی قسم کا ٹرسٹ نہیں کرنا، کیونکہ دنیا جو ہے وہ آپ لوگوں کی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات بنا دیتی ہیں، آپ کا دل توڑ دیا جاتا ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کی قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ اگر آپ کسی چیز پہ صبر کر لیتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے زندگی میں سکسیس حاصل کر لیتے ہیں۔ صبر ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو کبھی کسی کی نظروں میں گرنے نہیں دیتی۔ کیا مطلب کہ اگر آپ کو شدید قسم کا غصہ آ رہا ہے کسی بات پہ، لیکن آپ اس کو کنٹرول کر لیں گے، آپ اوائڈ کریں گے کہ کسی دوسرے کے لیے کچھ ایسے الفاظ بولیں، تو اس بندے کے دل میں آپ کے لیے قدر زیادہ ہو جائے گی، عزت زیادہ ہو جائے گی۔ تو صبر کی وجہ سے کبھی بھی آپ دوسروں کے نہ قدموں میں گرتے ہیں اور نہ ہی نظروں میں گرتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ جو بے حیا ہوتے ہیں نا، جو بہت زیادہ فیشن کرتے ہیں، جن کے لباس اچھے نہیں ہوتے، جو اسلام سے بہت زیادہ دور ہوتے ہیں، لوگ ان کو خوبصورتی کا نام دے دیا جاتا ہے، اصل میں وہ بے حیا لوگ ہوتے ہیں۔ بہت کچھ ہے کہنے کو پر نہ جانے کیوں، اب کچھ نہ کہوں وہی بہتر لگتا ہے۔ اکثر حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان کے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے ایٹ دا اینڈ ایک ایسا ٹائم آ جاتا ہے کہ انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ اس کو یہ ریئلائز ہو جاتا ہے کہ ہم جس کے ساتھ اتنا زیادہ کر رہے ہیں، جب اس کو احساس ہی نہیں ہے تو گلے کیسے اور شکوے کیسے۔ وہ ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ بولنا بالکل چھوڑ دیتا ہے، گلے شکوے کرنا بالکل ختم کر دیتا ہے۔ اڑان بھرنے کے لیے اجازت مت مانگو، کیونکہ جو تمہارے اپنے ہیں اور آسمان کسی کی جاگیر نہیں۔ پر جو ہوتے ہیں نا وہ ہمارے اپنے ہوتے ہیں، محنت جو ہوتی ہے نا وہ ہماری اپنی ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے وہ مستقل مزاج نہیں ہوتے، بس محنت کرتے ہیں اور اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ مستقل مزاجی کے ساتھ محنت کرتے چلے جائیں گے تو ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ اپنی منزل کو اچیو کر لیں گے۔ جو وقت ملے اسے خوشی سے جی لیا کرو، کیونکہ لوٹ کر صرف یادیں آتی ہیں، وقت نہیں آتا۔ جو ٹائم ملتا ہے اس کو اچھے سے جیو، اچھی یادیں چھوڑ کے جاؤ، کیونکہ ٹائم گزر جاتا ہے اور یادیں جو ہیں چاہے اچھی ہیں چاہے بری ہیں، انسان کے پاس صرف یادیں رہ جاتی ہیں۔ نفرت گناہ سے کرو، گنہگار سے نہیں، شاید وہ آپ کی محبت میں آ کر گناہ کرنا ہی چھوڑ دیں۔ جن لوگوں کو ہم چاہتے ہیں نا، جو لوگ ہماری زندگی کے بہت زیادہ کلوز ہوتے ہیں، جن کو ہم محبت کرتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ اس بندے کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، تو کوشش کیجیے اس کی آخرت سنوار دیں۔ لوگ باتوں سے نہیں رویوں سے بے نقاب ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر اتنا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، اتنا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو ہم خود ہی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے اس بندے سے بات کیوں کی، کیونکہ اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کو بولنے کا پتہ نہیں ہے، اس کو تمیز نہیں ہے۔ اور رویے جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کی اصلیت آپ کے سامنے لے آتے ہیں، باتوں باتوں میں وہ آپ کو ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا دل جو ہے وہ بہت ہی زیادہ دکھی ہو جاتا ہے۔ انسان کردار کے لحاظ سے جتنا بھی مخلص اور نیک نیت کیوں نہ ہو، سامنے والا اس کو ہمیشہ اپنی سمجھ کے ترازو میں تولتا ہے۔ انسان جتنا بھی مخلص ہو، جتنا بھی اچھا ہو، جتنا بھی دوسروں کے ساتھ وہ اچھا رہے نا، لیکن لوگ جو ہوتے ہیں نا اس کو ویسے ہی سمجھتے ہیں جیسے وہ خود ہوتے ہیں۔ لوگ اس کی مخلصی کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، اور جتنی ان کی سمجھ ہوتی ہے وہ اس کو اتنا ہی سمجھتے ہیں۔ کسی کا دل دکھانے کے بعد بہتر ہوگا آپ بھی اپنی باری کا انتظار کریں۔ یہ دنیا جو ہے مکافات عمل ہے۔ آج اگر آپ کسی کے ساتھ برا کر رہے ہیں تو کل کو آپ کے ساتھ ضرور برا ہوگا۔ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں تو کل کو آپ کے ساتھ جو ہے وہ بہت اچھا ہوگا، کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ مکافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔
جب اپنوں کے درمیان بیٹھے ہوئے آنکھیں پانی سے بھر جائیں، منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑیں اور چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجانی پڑے، تب زندگی سے زیادہ بے رحم کچھ نہیں ہوتا۔ جب ہم اپنوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو ہماری زندگی کے دکھ، وہ انسان ہمیں یاد آ جاتا ہے جن سے ہم بہت محبت کرتے ہیں۔ جب وہ انسان ہم سے دور ہو جاتا ہے، کہیں بھی بیٹھے ہیں، محفل میں بیٹھے ہیں، ہجوم میں بیٹھے ہیں، اپنوں میں بیٹھے ہیں، پرایوں میں بیٹھے ہیں، تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ یادیں ہماری آنکھوں کے سامنے گھومنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کسی نے پوچھا، تم انہیں یاد کرتے ہی کیوں ہو جو تمہیں یاد نہیں کرتے ہیں؟ تڑپ کر دل بولا، رشتے نبھانے والے کبھی بھی مقابلہ نہیں کرتے۔ انسان نے جھوٹ تب سیکھا جب اسے سچ کی سزا ملی۔ جو سچ بولتا ہے نا، لوگ اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی کہ سچ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد لوگ جو ہے وہ جھوٹ کی طرف ہو گئے۔ قربانیاں وہاں دیجیے جہاں ان کی ضرورت ہو۔ دن کے وقت دیا جلانے سے دیا ہی ختم ہوگا، اندھیرا نہیں ختم ہوگا۔ قربانیاں وہاں دیں، لوگوں کے ساتھ اچھائی وہاں کریں جہاں اگلا بندہ اچھا ہو، جہاں اگلے بندے کو آپ کی قدر ہو، جہاں اگلے بندے کو آپ کا احساس ہو۔ اگر کسی کو آپ کا احساس نہیں ہے، کسی کو آپ کی قدر نہیں ہے، تو وہاں قربانی جو ہے وہ کبھی بھی مت دیں، کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صفائیاں دینا تو دور کی بات ہے، ہم نے اپنے حق میں بولنا ہی چھوڑ دیا۔ جب انسان اپنی زندگی میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے نا، جب اس کو کوئی ساتھ نہیں دیتا، جب اس کو اس کے اپنے بھی چھوڑ جاتے ہیں، تو اس کا دل جو ہے وہ پتھر کا ہو جاتا ہے، اور ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے وہ اپنے حق میں بولنا چھوڑ دیتا ہے، وہ صفائیاں دینا چھوڑ دیتا ہے، اور وہ بالکل خاموش ہو جاتا ہے، اور اس کی زندگی جیسی چلتی ہے وہ کہتا ہے بس جیسی چل رہی ہے چلنے دو۔ پھر ایک ٹائم کے بعد نہ وہ گلے کرتا ہے، نہ وہ شکوے کرتا ہے، بس خاموشی سے اپنی زندگی جو ہے وہ گزارتا رہتا ہے۔ میں نایاب الجھنوں کی مکمل کتاب ہوں، مجھے میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ انسان کے ساتھ، اگر ہم لوگوں کے ساتھ کوئی کتنا ہی کلوز ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں کوئی اندر سے سمجھ نہیں سکتا کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں تو خود کو صرف ہم ہی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے جیسا ہماری سمجھ جو ہے وہ کسی کو بھی نہیں ہوتی، اور اپنے سوا کوئی آپ کو نہیں پہچانے گا۔ لوگ جتنا مرضی دعویٰ کر لیں کہ ہم آپ کو پہچانتے ہیں کہ تمہارے دل میں کیا ہے، تم ایسے ہو ویسے ہو، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ لوگوں کے صرف دعوے ہوتے ہیں، کوئی بھی ہمیں پہچان نہیں سکتا۔ تجربات حالات سے آتے ہیں، عمر سے نہیں آتے۔ جب ہم کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں ہم سے مسٹیک ہو جاتی ہے، ہم غلطی کرتے ہیں، پھر ہم وہ کام کرتے ہیں تو ہم لوگ جو ہیں وہ تجربہ حاصل کر لیتے ہیں۔ تجربے جو ہوتے ہیں وہ عمر سے نہیں آتے، عمر چھوٹی بھی ہو پھر بھی تجربات جو ہیں وہ انسان کو آ ہی جاتے ہیں۔ تم حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ جو بھی سچی بات ہے، جو بھی حق کی بات ہے، آپ نے ہمیشہ اسی کو کہنا ہے۔ کبھی بھی آپ لوگوں نے ڈرنا نہیں ہے۔ کوئی انسان آپ کو موت نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور کوئی بھی انسان آپ کے رزق کو روک نہیں سکتا۔ رزق اور موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہے، کبھی بھی باطل کا ساتھ آپ لوگوں نے نہیں دینا۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ جب آپ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں، جب آپ کی لائف میں کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی منصوبہ ہوتا ہے، تو آپ لوگوں نے اس کے اوپر کام کرتے چلے جانا ہے، اور آپ لوگوں نے اپنی زندگی کو اچھا بنا لینا ہے۔ محنت کریں گے، اسٹرگل کریں گے، خاموشی سے کریں، اور ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے، اور آپ کی کامیابی جو ہے وہ شور مچا دے گی۔ اگر پہلے بتائیں گے تو آپ کا ہوتا ہوا کام بھی نہیں ہوگا۔ سو اوائڈ کیجئے کہ دوسروں کو اپنے منصوبوں کے بارے میں کبھی بھی مت بتائیں۔ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیں، کیونکہ جب آپ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں تو زندگی آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جاتی ہے، اچھی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب آپ دوسروں سے حسد کریں گے، جلتے رہیں گے، کٹتے رہیں گے، تو زندگی جو ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ پیسہ ہونا، پیسے سے ہماری زندگی میں سکون نہیں آتا۔ پیسے کی وجہ سے ہم لوگ چیزیں تو خرید سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم اپنا سکون نہیں خرید سکتے۔ سکون اب ہمیں ملتا ہے جب ہماری اولاد جو ہوتی ہے وہ نیک ہوتی ہے، والدین کے حق میں بہتر ہوتی ہے، جب ہمارا اخلاق اچھا ہوتا ہے اور لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں کہ دیکھو یار اس کا اخلاق جو ہے وہ کتنا اچھا ہے، اور مخلص دوست جو ہوتا ہے نا وہ بھی ہمارے رزق میں شامل ہوتا ہے۔ انتظار وہ لمحہ ہے جہاں دل ہر پل امید اور درد کے درمیان جھولتا رہتا ہے۔ جب ہم کوئی انسان جو ہوتا ہے، ہمیں کسی سے بہت زیادہ پیار ہو جاتا ہے، ہم اس انسان کے بغیر رہ نہیں سکتے، ہم اس کا انتظار کرتے رہتے ہیں، انتظار کرتے کرتے ہماری جو ہے وہ آدھی زندگی گزر جاتی ہے، ہم روتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں کسی انسان کے لیے، تو انتظار جو ہے وہ آدھی موت ہے۔ ہر چیز پر صبر نہیں کرتے۔ قرآن میں ہے، پہلے اپنے حق کے لیے بات کرو اور کرتے رہو جب تک آپ کو اپنا حق نہ ملے۔ سورہ عصر میں ہے، پہلے حق ہے پھر صبر ہے۔
آپ لوگوں نے صبر نہیں کرنا، کیونکہ جتنا زیادہ صبر کر لیں گے لوگ آپ کو اتنا ہی زیادہ دباتے ہیں۔ جو چیز آپ کے حق میں ہے، جو چیز آپ کی اپنی ہے، جس چیز پہ آپ کا رائٹ ہے، آپ لوگوں نے اس چیز کو حاصل کر لینا ہے۔ آپ لوگوں نے اس کے لیے اسٹرگل کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اور آپ لوگوں نے اس کو چھوڑ نہیں دینا۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا، اپنے حق کے لیے ہمیشہ لڑتے رہنا ہے، اور ایٹ دا اینڈ ایسا ہوگا کہ آپ اس چیز کو اچیو کر لیں گے۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ اگر آپ کا ضمیر صاف ہے نا، اگر آپ کی نیت صاف ہے، آپ نے کبھی کسی کے بارے میں سوچا نہیں ہے، تو آپ لوگوں نے دوسروں کے بارے میں جو ہے وہ نہیں سوچنا کہ دوسرے آپ کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں یا برا سوچتے ہیں، کیونکہ آپ کی نیت تو صاف ہے نا، آپ دل کے اچھے ہیں، آپ نے کبھی کسی کے بارے میں برا نہیں سوچا، تو آپ کی نیت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ لوگوں کو یہ بتانے کی، سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کتنے اچھے ہیں۔ زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ فرمان مولا علی، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اپنا جو سر ہے وہ ہمیشہ اونچا رکھیں، کبھی کسی کی بات نہ سنیں، کبھی کسی کے سامنے جھکیں مت، کبھی کسی کی منت نہ کریں، اور اپنی نگاہوں کو ہمیشہ نیچا رکھیں۔ جب بھی آپ کہیں سے گزرتے ہیں، کہیں پہ چل رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے اپنی نگاہوں کو بے باک نہیں رکھنا، آپ لوگوں نے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنا ہے، کیونکہ یہی چیز جو ہوتی ہے آپ کے خاندان کو ریپریزنٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر، ذرا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو کبھی بھی ویسٹ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دیتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، ہم لوگ یقین نہیں کرتے۔ دعائیں جو ہوتی ہیں وہ ایک نہ ایک دن ضرور پوری ہو جاتی ہیں۔ مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے جن کو میں نے کبھی بھی تکلیف نہیں دی، مگر پھر بھی ان کی ذات میری آنکھوں میں آنسوؤں کا سبب بنی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ہم بہت کیئر کرتے ہیں، جن کی ہم بہت قدر کرتے ہیں، جن سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن وہی لوگ جو ہوتے ہیں ہمیں سب سے زیادہ تکلیف دیتے ہیں، ہم پہ سب سے زیادہ ہمارا دل دکھاتے ہیں، سب سے زیادہ ہمیں ڈسہرٹ کرتے ہیں، اور انہی لوگوں کی جو ذات ہوتی ہے ہمارے لیے آنسوؤں کا سبب بنتی ہے، انہی کی ذات کے لیے ہم لوگ روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی آہ عرش تک جاتی ہے۔ اگر آپ کسی کا دل دکھاتے ہو تو اللہ تعالیٰ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر کوئی انسان آپ کا نام لے کر رو پڑے گا تو آپ کی زندگی میں مشکلیں بڑھ جائیں گی، اللہ تعالیٰ اس کا مقدمہ لڑے گا۔ جو صبر کرتا ہے اس کا مقدمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ لڑتا ہے۔ سو ایوائڈ کریں کہ آپ کسی کے ساتھ کبھی بھی ناانصافی نہ کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کا دل نہ توڑیں، کیونکہ جس انسان کا دل ٹوٹتا ہے جب وہ روتا ہے تو اس کی آہ جو ہے وہ عرش تک کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، اور آپ کی زندگی آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ لوگوں کو اتنی اہمیت دو جتنی وہ تمہیں دیتے ہیں، کم دو گے تو مغرور کہلاؤ گے، زیادہ دو گے تو گر جاؤ گے۔ لوگوں کو اتنی اہمیت دیں جتنی وہ آپ کو دیتے ہیں، جتنا وہ آپ کے ساتھ اچھا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کم اہمیت دیتے ہیں تو آپ بھی کم اہمیت دو، اگر زیادہ دیتے ہیں تو زیادہ دو۔ کسی کو اس کی اوقات سے بڑھ کر اگر ہم لوگ عزت دے دیتے ہیں نا، تو وہ انسان اس چیز کو ڈیزرو نہیں کر رہا ہوتا، اور جب وہ ڈیزرو نہیں کر رہا ہوتا تو وہ جو ہے ہمیں اپنی نظروں سے گرا دیتا ہے۔ بہت فرق ہوتا ہے ضرورت اور ضروری ہونے میں۔ کبھی کبھی ہم صرف ضروری نہیں ہوتے بلکہ دوسرے کی ضرورت ہوتے ہیں، بہت فرق ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف مطلب کے لیے ہمارے پاس ہوتے ہیں، جب ان کا مطلب پورا ہو جاتا ہے تو وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، وہ ہماری زندگی سے نکل جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں یہ انسان ہمارے ساتھ بڑا مخلص ہے، یہ بڑا پیار کرتا ہے، یہ بڑا اچھا ہے، یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے گا، لیکن ہمیں یہ چیز پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کی ضرورت ہوتے ہیں، ہم اس کے لیے ضروری نہیں ہیں۔ سو لوگوں کو پہچاننا سیکھیے۔ کبھی سوچتا ہوں کہ مجھے سوچتا ہوگا وہ، پھر سوچتا ہوں کہ یہ کیا سوچتا ہوں میں۔ کبھی سوچتا ہوں کہ جس انسان کے لیے میں جو انسان میرے لیے بہت ضروری ہے، جس انسان کو میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، میں اس کے بغیر ایک منٹ نہیں رہ سکتا، کیا وہ بھی میرے بارے میں سوچتا ہوگا؟ کیا وہ بھی مجھے یاد کرتا ہوگا؟ میں تو اس کو بہت یاد کرتا ہوں، میں اس کے لیے بہت آنسو بہاتا ہوں، میں اس کے لیے بہت روتا ہوں، تو کیا وہ انسان بھی مجھے سوچتا ہوگا؟ لیکن پھر یہ اکثر میرے ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ میں تو صرف سوچتا ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔
وہ پرندہ جسے پرواز سے فرصت ہی نہ تھی، آج تنہا ہے تو میری دیوار پر آ بیٹھا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جب حالات ان کے اچھے ہوتے ہیں نا، جب حالات ان کے حق میں بہتر ہوتے ہیں تو وہ دوسرے کو انسان نہیں سمجھتے، وہ انسانیت کی جو سطح ہے اس سے بہت زیادہ گر جاتے ہیں، اور جب ان کی زندگی میں کوئی مشکل ٹائم آتا ہے تو وہی لوگ ہماری دیوار پہ آ بیٹھتے ہیں، وہی لوگ ہم سے مدد طلب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں، اسے کچھ نہ کچھ تو ضرور ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی ہستی ہے کہ جب ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، جب اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، جب اس کے سامنے ہم لوگ روتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وہ چیز عطا کر دیتا ہے جس کی ہم نے خواہش کی ہے، ہر وہ چیز ہمیں دے دیتا ہے جس کے لیے ہم لوگ کبھی روئے تھے، جس کے لیے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی ہے جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، وہ آپ کو سب عطا کرے گا۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ رب العزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرتا ہے تو آپ لوگ اگر اس کو سزا نہیں دے سکتے، اگر آپ لوگ کمزور ہیں تو آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں نے صبر کرنا ہے۔ آپ کا معاملہ اللہ کے پاس چلا گیا اور پھر وہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ سبق سکھاتا ہے، اس انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے معاملہ جو ہے وہ سلجھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب دیتا ہے۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو تم ظالموں میں سے ہو۔ اگر آپ کسی کو اپنے بہت کلوز کر لیتے اور پھر اس انسان کو اپنی زندگی سے نکال کے پھینک دیتے ہو، جب اس کو اپنی عادت لگا لیتے ہو اور پھر اس انسان کو اپنی زندگی سے نکال کے پھینک دیتے ہو اور وہ انسان بے سکون ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کی خوشی ختم ہو جاتی ہے، اس کی زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے، تو وہ انسان روتا ہے۔ اس کی زندگی سے جب سکون ختم ہو جاتا ہے تو ایک چیز یاد رکھنا، آج اگر وہ رویا ہے کل کو آپ بھی روگے اور آپ ظالموں میں سے ہو۔ حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ کیا نہیں، وہ ہوا نہیں، یہ ملا نہیں، ہماری زندگی میں بہت ساری حسرتیں ہوتی ہیں اور حسرتیں کبھی پوری نہیں ہوتی۔ ہماری زندگی میں کاش ایسا ہو جاتا، کاش ویسا ہو جاتا، یہ ہمیں ملا نہیں ہے، کاش ویسا ہو جاتا، یہ کیوں نہیں ہوا۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ زندگی کی حسرتیں ہیں اور یہ ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ حسرتیں ہماری ختم نہیں ہوتی۔ جس کی جیسی سوچ وہ ویسی کہانی رکھتا ہے، کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ انسان جیسا ہوتا ہے اس کا ظرف جو ہے وہ بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ جس انسان کی جیسی سوچ ہوتی ہے وہ اپنی زندگی بھی اسی کے مطابق گزارتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ اچھے ہوتے ہیں، جو دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھے لوگوں کے ساتھ بھی بہت برا کرتے ہیں، وہ اچھے لوگوں کو بھی جو ہے وہ ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ اپنی اپنی سوچ ہے کہ کون اچھائی کی طرف جاتا ہے اور کون سا انسان جو ہے وہ برائی کی طرف جاتا ہے۔ اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے کہ اپنی خاموشی کے حکمران بن جاؤ۔ جب ہم اپنے الفاظ اپنے منہ سے نکال دیتے ہیں، کسی کے ساتھ ہم لوگ بات کرتے ہیں اور اس کو یہ چیز کہتے ہیں کہ یار میں نے تم سے یہ بات کی ہے، تم نے کسی اگلے بندے سے بات نہیں کرتی، وہ بندہ اگلے کے پاس جاتا ہے کہتا ہے میں نے یہ بات کی ہے، اگلے سے بات نہ کرتا۔ اسپیشلی عورتوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ مطلب بات ایک عورت کرتی ہے اور پورے محلے میں وہ بات جو ہے وہ گردش کرنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے یار یہ بات جا کے دوسرے کو نہ بتانا۔ تو اٹس بیٹر فار یو کہ آپ لوگ اپنے لیے خاموش رہیں، وہ بات کریں جو صرف کرنے والی ہے، فضول اور ایکسٹرا باتیں مت کریں۔ بس تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، اگر ان کو 10 باتیں کہہ بھی لی جاتی ہیں لیکن وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کی تربیت بہت اچھی ہوتی ہے، وہ آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، جھگڑنا نہیں چاہتے، وہ آپ لوگوں کو آگے سے رپلائی نہیں کرنا چاہتے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کمزور ہیں۔ وہ کمزور نہیں ہوتے، ان کی تربیت بہت اچھی ہوتی ہے، ان کے ماں باپ بہت اچھے ہوتے ہیں جنہوں نے ان کی تربیت جو ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے کی ہوتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے آزمایا جاتا ہے۔ جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی تکلیف آتی ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس پہ صبر کرنا ہے اور تکلیف جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تلخی حیات میں مسکراہٹ سجا کے رکھ، سمندر سا ظرف چاہیے اپنوں کے درمیان۔ اگر آپ کی زندگی مشکل ہے، اگر آپ کی زندگی میں مشکلات آ گئی ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اپنے چہرے کے اوپر پھر بھی مسکراہٹ سجا کے رکھنی ہے۔ اگر آپ اپنا دکھ اپنا غم دوسروں کو بتائیں گے تو لوگ ہنسیں گے، تالیاں بجائیں گے، آپ کا ساتھ کوئی نہیں دے گا، لیکن سب جو ہیں وہ آپ کی باتیں کریں گے۔ تو یہ آپ کے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنا جو ظرف ہے نا وہ سمندر کی طرح رکھے، اپنے دل کی بات کبھی کسی دوسرے کے ساتھ شیئر مت کریں۔ میں نے بلند کہکوں میں ٹوٹتے حوصلوں کو محسوس کیا، اجلے لباسوں میں روحوں کو مضطرب پایا، جھریوں میں پوشیدہ
آستانوں کو جانا، لوگوں کو اداس آنکھوں سے مسکراتا ہوا دیکھا اور دلاسوں میں چھپی منافقت کو پہچانا تو معلوم پڑا ہم سب حادثوں کا شکار ہیں۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں چپ رہنا چاہیے جب ہم دوسروں سے شکایتیں کرتے ہیں، کسی ایسے انسان کے ساتھ شکایت کرتے ہیں جس کو ہماری قدر نہیں ہے، جس کو ہمارا احساس نہیں ہے، تو جب ہم مجھ سے شکایت کرتے ہیں تو ہم مزید ڈسہرٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا احساس نہیں کر رہا ہوتا، ہماری قدر نہیں کر رہا ہوتا، ہمارے بارے میں سوچ نہیں رہا ہوتا۔ تو اٹس بیٹر فار یو کہ شکایتیں کرنا چھوڑ دیں، گلے کرنا چھوڑ دیں۔ وہ انسان خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ جب آپ اس کو اگنور کریں گے تو اس کو پھر بڑی تکلیف ہوگی، وہ خود بخود آپ کے پاؤں میں آ جائے گا۔ آپ نے کبھی منت نہیں کرنی، کبھی سماجت نہیں کرنی اس سے کی۔ مختصر رہو لیکن مخلص رہو۔ آپ جو ہے وہ مختصر لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات بنائیں لیکن مخلص ہو کے بنائیں۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا کے ہجوم سے تعلقات بنا لیے اور آپ کے اندر مخلصی جو ہے وہ دور دور تک نہیں ہے۔ منافقت کا لبادہ کبھی بھی نہیں اوڑھنا، جس کے ساتھ رہنا ہمیشہ مخلص ہو کے رہنا ہے۔ ایسا زمانہ آ گیا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا عزیز کون ہے، یزید کون ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ آستین میں سانپ کون ہے اور ہمارا اپنا کون ہے اور ہمارا پرایا کون ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنائیت کا اظہار تو کرتے ہیں لیکن پیٹھ پیچھے وہی لوگ چھرا گھومتے ہیں۔ سو اپنوں کو اور پرایوں کو آپ بہت اچھے سے پہچاننا سیکھیں۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموش رہ کر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ دن رات رہتے ہیں لیکن کبھی بھی اپنے نہیں ہوتے، اور کچھ لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے بہت مختصر ٹائم کے لیے ہوتا ہے اور وہ لانگ ٹائم تک ہماری زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ دنیا کے لیے کچھ بھی صحیح، پر تیرے لیے ہم مخلص کسی ماں کی دعاؤں کی طرح ہوتے ہیں۔ کوئی انسان ایسا ہوتا ہے جس کے لیے ہم لوگ حد سے زیادہ مخلص ہوتے ہیں، حد سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں، حد سے زیادہ ہم اس کی کیئر کرتے ہیں، ماں کی دعاؤں کی طرح۔ جتنی مخلص ماں ہوتی ہے اتنے ہی مخلص ہم کسی انسان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے، وہی انسان ہمیں جو ہے وہ دھتکار دیتا ہے، ہمیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اللہ کے آگے رونا، درد کتنا بھی ہو اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ آپ کی زندگی میں کوئی بھی مشکل ہے، پریشانی ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، آپ لوگوں نے سجدہ کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کو بتانا ہے۔ اللہ آپ کے رونے دھونے کو، آپ کی مشکلات کو سکون میں بدل دے گا، خوشیوں میں بدل دے گا۔ وہی ذات ہے جو ہماری مصیبتوں کو دور کرتی ہے، وہی ذات ہے جو ہمیں مشکلات سے نکالتی ہے۔ انسان ہمیں مشکلات سے کبھی بھی نہیں نکالتا۔ چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو۔ جب آپ بہت چیختے چلاتے ہیں تو کوئی دوسرا آپ کی بات نہیں سنتا، سو خاموش رہیں، لوگوں میں آپ کا رعب اور دبدبہ رہے گا۔ وقت نے ایک ہی بات سکھائی ہے، ہر تعلق رشتہ ناتا تب تک زندہ ہے جب تک آپ دوسروں کے معیار اور توقعات پر پورا اترتے ہیں۔ جب تک آپ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے رہتے ہیں، ان کے کام آتے رہتے ہیں، تب تک لوگ آپ کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، رشتہ نبھاتے رہتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ تھوڑا سا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، وہ انسان جو ہے بالکل جو ہے آپ کو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب پورا ہو جاتا ہے اور اس کو نیکسٹ یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اب آپ اس کے کسی کام کے نہیں رہے، اور وہ آپ کو چھوڑ کے آپ کی زندگی سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ خود کر رہا ہے مجھ سے بچھڑنے کا انتظام، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ ایسا کبھی نہ ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے بھی ہیں لیکن حالات ایسے پیدا کر دیتے ہیں کہ ہم ان سے دور ہو جائیں، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم ان سے دور بھی نہ ہوں۔ ایسے لوگ ہماری زندگی میں بہت ہی مشکل لوگ ہوتے ہیں جن کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہوتی۔ زندگی آپ کو صرف محبت کرنا سکھاتی ہے، کس سے کرنی ہے یہ تجربات سکھاتے ہیں، اور آپ سے کون محبت کرتا ہے یہ حالات سکھاتے ہیں۔ زندگی جو ہوتی ہے نا وہ صرف محبت کرنا سکھاتی ہے کہ ہم نے کس کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے، اور حالات سکھاتے ہیں کہ ہم سے محبت کون کرتا ہے۔ یہی زندگی کی جو ہے وہ سب سے بڑی خوبی ہے۔ ہمیں خدا سے محبت نہیں سکھائی گئی، جنت کی لمبائی اور آگ کی گہرائی بتائی گئی ہے۔ ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا، ہمارے گھر والے یہ نہیں کہتے کہ نماز پڑھو، اگر نماز میں سختی ہوگی تو ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں گے، بس ڈرایا جاتا ہے یہ جہنم یہ جنت، تو بہتر ہے کہ آپ دنیا میں اچھے کام کر لیں، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی اور ہماری زندگی جو ہے وہ بھی بن جائے گی۔ سو خدا سے محبت کرنی چاہیے، جو دو گے وہی لوٹ کے
کے آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ یہ دنیا جو ہے مکافات عمل ہے۔ آج اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں تو کل کو ہمارے ساتھ اچھا ہوگا، آج اگر ہم کسی کے ساتھ برا کر رہے ہیں تو کل کو ہمارے ساتھ برا ہوگا۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھے طریقے سے رہو۔ ڈیئر فرینڈس، آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ تو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بھی یہ چیز بتانی ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ موٹیویشنل ویڈیو جو ہے وہ کیسی لگی۔ آپ لوگوں نے مجھے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے موٹیویشنل ویڈیوز جو ہے وہ لے کے آتی رہوں۔ موٹیویشن ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو مایوسی سے نکال کے زندگی کی کامیابیوں کی طرف گامزن کر دیتی ہیں۔ کوشش کیجئے ایسے لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں جو آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے دور ہو جائیں جو آپ لوگوں کی ہمت، آپ کا حوصلہ توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ لوگوں کو یہاں پہ اپنی زندگی کے بارے میں موٹیویشن ملے گی کہ آپ لوگوں نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے، آپ لوگوں نے کبھی رکنا نہیں ہے، جھکنا نہیں ہے، ٹوٹنا نہیں ہے، اور ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ اپنی منزل کو، آپ اپنے مقصد کو اچیو کر لو گے، اور آپ کی زندگی سے تمام مشکلات جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی، اور آپ بہادروں کی طرح زندگی جینا جو ہے وہ سیکھ جائیں گے۔ ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔